کوئی اول بشر بڑی شان رب نے تمہیں عطا کے دیا نے ساڑی سفارش کر دو حضرت آدم علیہ السلام فرمان کے الحق الہ غیر جاؤ کسی ہور کے دروازے پہ چلے جاؤ سارے قومانوں دیا گناہ دیا ہزارہ سال لگ جانے حضرت نوح علیہ السلام لب دیا ہزارہ سالہ بعد جو حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ میں جاؤں دیا آن کے اپنے دیا اللہ دے پاک پیغمبر ساڑی شفاعت کر دو حضرت نوح علیہ السلام فرمان کے اذهبوا الى غیر جاؤ کسی ہور کے دروازے پہ چلے جاؤ سارے قومانوں دیا گناہ دیا چلتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے بارگاہ میں جاؤں دیا آن کے اللہ دے پاک پیغمبر ساڑی شفاعت کر دو حضرت ابراہیم فرمان کے اذهبوا الى غیر جاؤ کسی ہور کے دروازے پہ چلے جاؤ قومانوں دیا گناہ دیا حضرت موسیٰ دی بارگاہ میں جاؤں دیا آن کے اللہ دے پاک پیغمبر اسی رب دے نال ڈرن کرنا کرنے والے ہو رب سو جلال تمہوں بڑی شان عطا کے دیا بڑا مقام عطا کیتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر رب دے بارگاہ میں ساڈی سفارش کر دو حضرت جوکار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان کے آپ فرمان کے اذهبوا الى غیر جاؤ کسی ہور کے دروازے پہ چلے جاؤ وہ ساری قوماں روندیاں گناہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں جاؤں دیا قوماں کھن گیا اللہ دے پاک پیغمبر اے عیسیٰ علیہ السلام رب ذو جلال بغیر باپ کو پیدا فرمایا ہے اجر اپنی بارگاہ میں ساڑی سفارش کر دو حضرت عیسیٰ فرمان کے لوگوں اے لوگوں آج میری بھی نہیں منی جانی آج ساڑی کسی انبیاء نے جو کسی سے بھی نہیں منی جانی کسی رسول سے بھی نہیں منی جانی لیکن آوتوانی اس بارگاہ میں لے جانا آج ساڑی منی نہیں جانی محمدی موڑی فرمایا ساڑی منی نہیں جانی آؤ دے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جانا منا دیا کہ موڑی نہیں جانی حضرت جبکار ساری قومیں اکٹھیاں ہو گئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دیا آن کے اندر میں اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بارگاہ میں ساری سفارش کر دو یا عاشق بول کے اگر سارے نوتے کہنا پڑے گا چاہے کوئی ایڈی داڑی والا ہے چاہے ایڈی والا ہے چاہے کوئی اندھے ہاتھ بنتا ہے چاہے اندھے بن رہا ہے اسے سارے نو کہنا پڑے گا کہ نانی وقایا اے بن دیئے اس واسطے آج ہی مل کے سمجھ مقال ہوتے سارے کہنا چاہنا ہے کہ کملی والے غلط تیرے بنائے بنائے مل کے پالو نانیر وگایا اے بن دیئے نار اکھڑے سجایا بن دیئے اللہ امام الانبیاء دی بارگاہ میں جان گیا مختصر کر دیا ہویا حضور علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے سر سجدے میں رکھ کر اپنی بارگاہ میں جان کرنے گے یا اللہ میرے گناہگار امت آئی یا اللہ میرے گناہگار امت آئی عاشق بول کے گیا کہ محشر میں گناہگار جو فریاد سرکار کہیں گے
رب العزت بارگاہ میں دعا کی فاضل تعداد میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں اپنے فیضان کو آگے بڑھا رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ انتظار کی گھڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ختم ہوئی ہیں. آپ کے سامنے ہمارے جو مہمان خصوصی وہ تشریف فرما ہے, تو آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح بنا لو تاکہ وہ بھی چاہیں کہ یہ صرف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے, تو وضو فرما رہے تھے تو مسکرائے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ کیوں مسکرائے ہیں, حالانکہ مسکرانے کی وجہ نہیں ہے, آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحابہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے ادھر حضور وسلم کو مسکرائے ہوئے دیکھا, ادھر میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا, اس لیے میں مسکرایا. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کی بات چھڑ گئی ہے, حضور کی سنتوں کی بات چھڑ گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جھک کر گزرے, اللہ کے درخت کی ٹہنیاں جو تھی جو شاخیں تھی وہ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ کیوں جھک کر گزرے ہیں, حالانکہ درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ تو اونچی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو حضور جھک کر گزرے تھے. تو علی کس طرح گزارا کرتا ہے کہ جہاں سرور کائنات جھک کر گزرے تو علی کھڑا ہو کر گزرے. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت. تو آج ہم انہی کی محبت کو لیے ہوئے اس محفل کو سجا رہے ہیں, اس محفل کا اعلان کر رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, چراغاں کر رہے ہیں, روڈوں میں جلسے نکال رہے ہیں, صرف اس ثبوت کے لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ تھا. تو میں اپنے مہمان کو دعوت دینا چاہتا ہوں. تو اس سے قبل آپ ایک پرزور نعرہ لگا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ واقعی ان کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں, ان کی گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں, آقا علیہ السلام کے فیضان کو سننے کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں دعوت دیتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل جناب محترم حضرت علامہ قاری سلیمان رضوی صاحب کو کہ وہ اپنے فیضان اپنے علم سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين
وأزواجه أمهات المؤمنين وأولياء ملته الراشدين وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوات بلند محبت نال درود پاک پڑھ لو بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا افضل. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. انوکھا میرا اللہ وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا میرا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. میرے گھر میں آؤ. محبت نہ کہہ دے اسی سے وجہ سے آیا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. میرے گھر میں آؤ. اللہ وحدہ لا شریک لہ حمد و ثنا و بعد. لامحدود درود پاک نبی معصم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام سادہ مرتبہ عزت لائق اس بزم کی صدارت پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور جنہ دی نظر کرم نظر عنایت اللہ صدا وبار رکھے چورا شریف والے دے فیض. پیر سید افضال حسین شاہ صاحب نقشبندی اور ماشاءاللہ اس مسجد دے بانی کا اس محفل پاک دے بانی
میرے برادر دے والد گرامی صوفی محمد اسماعیل صاحب اور صوفی افضل صاحب اور انہوں نے بیٹے ماشاءاللہ بھائی فاروق صاحب، بھائی ادریس صاحب، رشید صاحب جڑے نہیں آ سکے، اور ماشاءاللہ بھائی محمد رفیق صاحب اور میرے ہم مکتب حافظ محمد شفیق صاحب، اللہ سب کو دارین دیا سعادت نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت بڑی پیاری گفتگو فرما رہے سن، مصطفیٰ جان رحمت دیا سکتہ نے سونوں کہ جنیاں بھی کریے کٹ رہے ہیں۔ ایک گال میں پہلے عرض کر دیا، آج دی رات کل اسی عشاء دی نماز پڑھ کے تو سو گئے سن، آج سونے نے اپنے ذکر واسطے بلا لے۔ اے جنہیں محفلہ ہوتی ہیں نا مجبور ہو کے نہیں ہوتی ہیں، محبوب بن کے ہوتی ہیں۔ سونے دے محبوب بن کے محفل سجاؤ، ریاکاری تو پاک کر کے کرو، تو خدا دی قسمیں انہوں احد پہاڑ نال بھی توڑ لو، یہ دا ثواب بہت عجیب ہے۔ پر شرط دے بھی کہ ریاکاری تو پاک ہو، دکھلاوے تو پاک ہوئے، کسی کا دل توڑن تو پاک ہوئے، سونے مصطفیٰ کریم دی محبت چکار کہ حضور دی محبت ایک لمحے دا عمل کیتا جائے نا تو سونا مدینے دا لاڑا کرم فرما دیتا ہے۔ سخیاں دا کارے سخی کدی خالی نہیں موڑ دے کہ صاحبوں میرے مصطفیٰ جان رحمت فرمایا یہ محفلہ بد بخت نہیں سجا دے، خوش بخت سجا دے۔ کہ جو کوئی بد بخت بھولیا چکیا آگے کسی کونے لگ جائے نا کہ خوش بختہ دی وجہ تو وہ بد بخت بھی خوش بخت بن کے جانا ہے۔ بڑی محبت نال گلہ نے پیار دیا، تھک جاؤ تو اشارہ کر دے ہو، جی محبت بنے تو پھر ٹرے چل رہے ہیں۔ یہ مجبور تے ہو کے کرنا کوئی نہیں۔ میں حدیث پاک پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ شکایت آئی کہ لمبی لمبی سورت پڑھتے ہیں۔ حضور فرمایا عبداللہ ادرا تینوں نہیں پتا کہ قرآن میں تو مجبور ہو کے سنے گا تو انہوں ثواب نہیں ملے گا، الٹا تینوں میں گناہ ہو۔ مجبور ہو کے نہیں مانا سکتا۔ ساڑھے کئی محفل نات رکھن والے جناب ایک عمرے دا ٹکٹ رکھ لیندے نے، ساری رات بچارے اگلے لوگ باسیاں لے لے کے آوازار تنگ پریشان کہ صرف کی عمرے دا ٹکٹ ملے ہے جی، تو جننے دا ٹکٹ ہونا ہے وہ دنوں بعد کوپن دے روپیے کما لے ہونے جوئے محفل ناتا میں چلائے جان رہے ہیں۔ انہاں چیزاں تو بھی اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا صوفی اسماعیل صاحب کو اللہ توفیق دے وے، اپنا کرم نوازی کر دیں، اپنے پلیوں کو کام کرن۔ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب نے اپنی جیب بچوں کو کام کر دیں۔ اے کیڑی کھیڑ بن گئی ہے، ایڈی کو پرچی ہے 10 روپیہ دی پرچی دیو، 1000 بندہ کٹھا ہو دے عمرے دے روپیے 2 اکٹھے ہو گئے۔ انہاں چیزاں تو بھی اللہ سانو پرہیز کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے جی۔ پھر غربت دا جو جیسی جنازہ کڈنے ہے گل میری سچی دے، وقتی طور کسی کو برا لگے تو 100 باری لگے۔ کرونا کی وجہ تو جو بچارے پریشان ہوئے نے، اسا 1000 روپے دا تھیلا بنا کے 45 تصویراں ہوندیاں لے کے چاڑ کے جڑا ویکھے گا وہ کی انہوں عزت ہی نگاہ نال ویکھے گا۔ یارا جڑی بیبیاں نوں کہندے منہ ادھر کر تیری تصویر بننی، انہاں وچ اگر میری ماں ہی کھلوتی ہوے غیرت نال میرا جنازہ نہیں نکل جائے گا۔ اے بھی ذرا سی خیال کریے، ہوں ساڈیاں ثقافتاں بھی اس طرح دی رہ گئی۔ 1000 روپے کا توڑا تو 45 جگہ تے کہ تو ادھروں دے رہا میں بڑا بڑا سفی ہاں، اور کملیا تینوں نہیں پتا چلیا تیری 40 سال کی زندگی وچ جن سخاوت کر کے 3 ٹائم نہیں 10 ٹائم ستر دیتا اس سفی نوں کنا یاد کر انہوں بھی یاد کر کہڑے پاسے تر پیا ساڈا قبلہ ہی غلط ہو گیا صاحب، بڑی معذرت نال ہاتھ بن کے منت پہ کرنا، قبلہ ساڈا غلط ہو گیا۔ اسا سمجھے میں اپنے ملاد تے چندہ منگن دا نام سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ماڑا بندہ تو میں اپنے ملاد بھی نہیں کروا سکتا، کیوں جی کی وجہ ہے؟
محفل میلاد کا مطلب چندہ منگنا میرے محبوب آئے تو مکے میں دعائیاں پہ گئی میلاد کا مقصد ہے ذکر مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ روپیہ کا محتاج نہیں ذکر مصطفیٰ فلیکسا کا محتاج نہیں اور نوی سا بیماری ٹکر گئی ساڑھے پاس نکے نکے رکھ کے گلے کھلو جاندے نے کھلو جو جنہیں چور نہیں رکھ دے یہ میلاد کا چندہ مانگ رہے اور میلاد منگنا آیا یہ دیوستی منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا ملا وہ آتا ہے جو جانا آتا ہے فقیروں میں انہیں کچھ ایسا خود پینے خود ہی نہیں منگتے کا بلا ایک پارٹی ٹوڑ پہ انہیں آگا دکھانا دیا گیا چندہ جو ملا آتا انہوں کیڑی ایڈی ٹینشن بڑھ گئی منگن دیں سونے کا ذکر کر وہ 10 لوگوں میلاد منگن نہ نہیں میلاد ذکر مصطفیٰ کا ہے میلاد ذکر مصطفیٰ دا پر ایک گل سن لے محبت پا سونے محبوب دا پیار والا بن پھر تینوں یہ بھی نہیں قدر ہوگی کہ میری جیب چکی میرا طریقہ نہیں میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے میرا طریقہ نہیں میرے نبی دی آل دا طریقہ ہے میرا طریقہ نہیں موت آدھے لگا ہے فاطمہ دے شوفر ہے میرے نبی دے دین ہے صحابہ دے مشیر ہے سنیاں دے پیر علی دا طریقہ ہے پھر آج پورے پاکستان میں رولا پا گیا ایک پارٹی آگئی ہے بی بی منگن ٹوڑ گئی دوجی آگئی منگن گئی سی گستاخی ہو گئی تیجی کہندہ غلطی ہو گئی پتہ نہیں کیڑی کیڑی گل پہ کرتا ہے خدا دی عزت کی قسمیں ذمہ داری نال جملہ کہنا عورت 3 روپ ہوندے یا بیٹی ہوندی یا ماں ہوندی تے یا بہن ہوندی تے خدا دی قسم کتنا روپاں نو دیکھیے نا تے میری سیدہ تو دسایا ہے جنہاں نے کتنا روپاں نو دس کے پیو کو منگیا اور جن نے اپنے باپ کو نہیں منگیا جدے دروازے تے جبریل آ کے محبت نہ کہو سبحان اللہ میری تقریر علی شروع نہیں ہوئی میں صرف گل سنا رہا کہ ایکٹیو ہو کے گل سنیں رات چاند رات حسنین سے امی کی صبح دن کی بیٹا صبح عید دا دن امی کی عید دن کی ہوندہ ہے بیٹا بچے نوے نوے کپڑے پہنتے محبت نہ کیا ذرا سبحان اللہ نوے نوے کپڑے پہنتے امی کی پھر ساڑھی کتنے جی گجرہ والے کی اس نستیج بین والے ہو اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے انعقاد کے وچ بیٹھنا والے ہو میں نے زندگی چ کوئی بندہ پوری ریسرچ کر کے میں دسے کہ جڑا سیدہ دے منہ جملہ نکلیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کسے درزی نو کپڑے دیتے سن سبحان اللہ کسی جالے پاک کسے درزی نو کپڑے دیتے اپائی فروغ کر رہے ہیں بھائی رشید صاحب کپڑے سیندے انہوں نے پوچھ لو 2 چیزاں ضروری ہوتی ہیں ایک کپڑا دیو درزی نو دوجا ناپ دیو جے محبت ہوئے کپڑا نام ہی دیو تے نام ضروری ہے میں پوچھنا چاہنا سیدہ نے کیڑے درزی نو ناپ دیتا کیڑے درزی نو کپڑے دیتے خدا دی عزت کی قسم اٹھا کے نا میرے رب فرمایا جبریل جی یار پہ جلیل حکم فرمایا چاہ 2 جوڑے توجہ کری اپنے ایمان کو جذبے نو قائم رکھے 2 جوڑے جبریل نے جوڑے چکے یا حران سرخ رنگ جوڑے پکڑے جوڑے پکڑ کے نا جبریل نے میرے رب فرمایا جبریل جی آلہ جلیل حکم فرمایا جبریل جانا جی اللہ میں جانا فرمایا جانا کتھے یا اللہ تیرے رحمت فرمایا جا کے اپنے دائرے
حضور دا خطیب آیا اے ناقی میں فرشتے دا امام آیا اے ناقی میں جبریل آیا مولا میں نے دسنا تے پہنا بسونا فرمایا کہ دستی واری آئے اے ناقی میں جبریل آخی لالو بتا دے درسی بن کے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی صاحب گل سمجھ آئی جبریل نو میرے رب آکھیا دروازے تے کھلو کے مگر نہ کوئی متقی پرہیزگار عالم فاضل پیر سید ادیب شاعر مینوں دسے جبریل کپڑے سلائی کرن والا درزی تے اندر کپڑے سلائی کرن والے یارا جدے دروازے تے آ کے جبریل روپ بدل کے آ کے میں تہاڈا درزی ہاں تینوں اج تک پتہ ہی نہیں لگا در زہرا دا مقام کی ہے ڈٹ کے کہہ دے سبحان اللہ خالق کائنات العالم الذي يراك حين تقوم بڑی توجہ میں جملہ کہنا چاہتا الذي يراك حين تقوم ترجمہ کرنے لگا الذي اسماء موصولہ اسماء موصولہ میں سینہ دمدار قرآن کا دمانے بادا پنجابی ترجمہ پہ کرنا اردو میں چاہیے وہ ہے مولا کی دی گلوں لگی اللہ فرمائے یراکا وہ ہے جو تجھے دیکھتا ہے وہ ہے جو تجھے دیکھتا ہے وہ ہے جڑا تینوں ویندا ہے وہ ہے جڑا تینوں ویندا ہے توجہ کریو جڑی میں موضوع سخن بنائی وہ ترجمہ پہ کرنا وہ ہے جڑا تینوں ویندا ہے وہ ہے جڑا تینوں ویندا ہے وہ ہے جڑا تینوں ویندا ہے مولا دیکھن والا کون ہے جواب آیا دیکھن والا میں خدا یا اللہ کی دے بل پہ میں فرمایا یراکا محبوب تیرے ول محبوب تیرے ول فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا سونیا تو دے ہر ویلے ساڈیاں اکھاں دے سامنے رہنا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا اللہ فرماتا میری ذات ہوے جڑی سونیا تینوں ویندی رہندی ہے یا اللہ تسی کینوں ویکھیا تے کتھے ویندیا فرمایا حین تقوم بڑی توجہ نال حینا ظرفیت واسطے ہوئے جتھے بھی سونیا جتھے بھی تو ڈیرا لایا جتھے بھی تو قیام کیتا جتھے بھی تو قیام کیتا جتھے بھی تو ڈیرا لایا جتھے بھی تیرا بسیرا آیا ہن ترجمہ سنو پوری آیت دا الذی میرے ول اسی تیرے ول صرف آیت کریمہ اے میں پڑھی تے دے آیت میں گفتگو کرنی این تقوم جتھے تو قیام کیتا ہے سبحان اللہ ہمیں دی ذمہ داری ہے میری سمجھان دی ذمہ داری ہے میری منان دی نہیں سبحان اللہ شاہ جی این تقوم قام يقوم يقوم يقومان يقومون تقوم تقومان يقومن تقوم تو قیام کیتا تو ڈیرا لایا جتھے تو ٹھہریا جتھے تو ٹھہریا قیام کیتا ہن پڑھے لکھے صاحب بیٹھے ہو قیام 2 منٹ کا بھی ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک قیام 2 منٹ کا بھی 1 منٹ کا بھی قیام ہے 1 گھنٹے کا بھی قیام ہے اللہ جے قیام کرن والی سیدہ دی ماں ہوے اللہ محبت رکھے محبت ہن بزرگوں کردار دی ضرورت پے گئی ہن صرف چڑیاں دا گزارا نہیں ہن نماز پڑھن دی ضرورت پے گئی اللہ چڑیاں دے انہیں فضائل بیان کر چھڑے 2 نمبر نہیں نکل آ جائے تک گھا کے نماز پڑھانا ہے ہن سانو لوڑ پے گی دسن دی کہ نہیں سیاسی کی ضرورت ہے کہ نہیں
انہیں 2 نمبر پیرا نے سانو دور پا دیتا انہیں آکھا نہیں جی مولوی دی لین ہو رہے فقیر دی لین ہو رہے میں کہتا دس دو لینے کیوں جی مولوی دی لین رہے کہ جاندہ پورے جا کہ سونے مدینہ تو رسول سے پہنچ جائے کہ فقیر دی لین کری ہوگی تجھے دال دے میں کہا میں دے پڑیا بے علماء جو کرے فقیری کفر مرے دیوانا میں کہا ریل دیا 2 جانے رکھتے ہیں تو 2 میں ہی سیدھیاں ایک کو طرف جان دیا ایک دا رخ بدل کے لین سیدھی اور پیر دی لین ہوئی ہونی چاہیے مولوی دی لین بھی ہوئی ہونی چاہیے کوئی لینے ہون تو نہیں جیڑی جنت سمسیاں دے بابے دسی ہے کہ نہیں نماز دا ویلا ہے شاہ جی اکے چھڑو جی مولویوں دے کام پڑھو جا کے ہیں جی تے تسی کیوں نہیں پڑھنی پاڑے تو نہیں اتری بیٹا تجھے نہیں پتا یہ معرفت کی بات کا میں کہا تو اگے ہیں یہ امام حسن اگے ہیں سبحان اللہ وہ چھوڑو یار کچھ نہیں حق دی گل کرن تے میں مردہ کروں کیونکہ الیکشن میں لڑنا کوئی نہیں مینوں ضرورت کوئی نہیں سارے ہم کسی کریں گے مولا علی پاک کو دیو تسی ساری زندگی ذمہ داری نال جملہ کہنے لگا سیدنا ابوبکر صدیق صداقت تاجدار نقشبندیاں دے بابے سیدنا ابوبکر صدیق دی بارگاہ چلو مصطفیٰ کریم دے ہتھاں جو ہتھیں تو بعد ایک نماز قضا پڑھ کے دکھا دے میں زندگی ذمہ دار حضرت عمر فاروق قبول اسلام کے بعد ایک نماز قضا پڑھ کے دکھا میں ذمہ دار حضرت عثمان غنی سنو رہی ایک نماز قضا پڑھ کعبے کا دہر علی فاطمہ کے شوہر علی نبی علی صحابہ کے مشیر علی جنہ کے بارے میرے نبی فرمایا کون کا مولا وہاں علی جن مولا لوگو جدہ مولا ہوگا علی ماڑے بننے کا نام نہیں ہے کہ آج مولویوں نے ماڑا کر چھڑیا کیا کہ خدا دی قسمیں علی ہوگے انگل لاوے تو خیبر قضا ہو جاتا ہے وقت نہ کر میرے نبی فرمایا جدہ میں مولا ہوگا علی مولا میرے لیے مطلب نے ساری زندگی کمال کرانے کا زندگی ذمہ دار جڑی گل کرنا علی المرتضیٰ نے بیٹے میں چون والی سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ دی ماں جنہوں میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت ابو حذیفہ کہنے میرے نبی نے فرمایا حذیفہ ہونے میرے کو فرشتہ آیا انہیں آ کے دسے سونے مبارکوں دی اللہ فرمانا تیری بیٹی جنتی عورتوں دی سردار ہے او فاطمہ الزہرا علیہ شان والمسلم دبینیاں سجدہ میرا ہو جانا اللہ دی بارگاہ چل کر دینے مولا ایڈی چھوٹی ناز بنائیا تیرے نبی دی بیٹی دل کھوڑ کے عبادت نہیں کر سکتی او سجدہ دی ماں ساری رات عبادت کرے 5 وقت دی نماز پڑھے آؤ جناب سیرت مطالعہ کرو سیدہ میاں کا دن کر دیا نے زبان تو قرآن کی تلاوت کر دیا نے ہتھاں نال چٹی پی دیا نے پیراں نال جولیاں دی لوریاں دے دیا نے او سیدہ دی ماں ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرے سیدہ دی ماں ساری زندگی نماز پڑھے سیدہ دی ماں ساری رات عبادت کرے اج کہنا سیدہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا امام حسن مجتبی مولا علی دا بڑا پتر ہے یہ بارے سن فتاوی ریاض سیدی آزاد کو کہتے پوچھے گا حضور دسو امام حسن آلا یا حسین آلا میرے امام آزاد امام عاشق فرمایا تو ہے اہل نور میرا سب کرانا نور کا سیدی آزاد فرمایا سنو لوگو صفت اکبر صفت اصغر سے افضل ہے پوچھے جی کیوں فرمایا میرے نبی نے فرمایا الحسن لی والحسین ولی فرمایا حسن اللہ نے منو دیتا ہے حسین میرے دین علی نے دیتا ہے صحیح بخاری سبحان اللہ صحیح بخاری آج تک کسی نے سید بنایا ہوگا نا کسی مسجد کی انتظامیہ نے شریعہ بھی رونا چلتا ہے پیو تو بھی تو پتر سید پیو کسائی تو پتر سید آئے تیار بات چلتا میرے نبی نے اینج آج پکڑیا بخاری صحیح بخاری علی زبان لوگو ہادا ابنی سید اے میرا پتر سید جے ایک کون ہے مولا علی دا بڑا علی 25 سال فاضل آیا ہر رات پوری رات عبادت
جنہ دی گزر دی صاحبو ایک حج تے جا رہے تے جاندے این غلام نے ہاتھ بننے سونا سواری تے تسی بہ جاؤ امام حسن دا جواب سن اج جڑا سید اپنی جُتی بھی نہیں نہ پا سکدا اون اے بھی دیکھنا چاہیدا کہ بڑے کی کردے رہے جو غصہ لگے تو میں 100 واری لگے ہو سکتا غصے تو بعد نکل آ جائے جی انہاں دی نسل ہے نا ہن جناب ایڈی ایڈی موچھ چھڈی داڑھی ہے کوئی نہیں نبا کے کہندا او مولویو اونی دیر تک تہاڈی نماز نہیں ہوندی جنی دیر تک ساڈے تے سلام نہ پڑھو میں کہا شکل تے دیکھ ذرا پتر نو ویکھیے پیو دی چہرہ نظر آندا ہے دھی نو ویکھیے ماں دا چہرہ نظر آندا ہے مرید نو ویکھ ذرا سبھی اسماعیل نو تینوں پتہ چلے چورا سی والے دا خیر کی او کہہ دے یا سبحان اللہ میں وہ گل مزاق نہیں کرتا جی میں میرے کو ٹائم ہے نے کہا آپ کتنا نمبر لایا میں کہوں تہاڈی مہربانی جے لایا ہے جی تے گلاں تے میرے کو انج نہیں ہونیاں ہے جی مرید ول ویکھو پیر نظر آندا ہے دھی ول ویکھو ماں نظر آندی پتر ول ویکھو پیو نظر آندا شاگرد ول ویکھو استاد نظر آندا او یارا انصاف نال گل کر او کیڑا سچ ہے جنوں ویکھ کے امام حسن نظر نہ آندا کیڑا سید یار موچ چھٹی چھٹی وڈی چھٹ چھٹی مصطفیٰ کریم فرمایا چھوٹیاں کرا او وڈیاں کرا کر سے او میرے تے درود نہ پڑھو تہاڈی نماز نہیں ہوندی میں کہا کام کر تے جنہاں دا مقام ہے انہاں دا مقام امام حسن نے جواب دیتا سن امام دادا موضوع علیحدہ ہے امام حسن اکھاں چ آنسو آ گئے فرمایا بیلیا جی بارگاہ جا رہا اوتھے مشقت کی کام ہے کی کام ہونے مشقت کا امام حسین پاک پنجی پیدل حج فرمایا کربلا میں اللہ دے وچ علماء موجود نے شیخ موجود نے صوفی حضرات موجود نے کربلا محلہ دی دھرتی دے اوتے میرا امام ظہر دی نماز ویلے جمعے دی رکعتاں ویلے مصلی نہ بچھاندا کہ پھر بھی عذر پایا گیا سی انہاں دے ذمہ کرم نے جو نماز قرآن پڑھو دشمن سر تے کھلوتا ہوئے تو نماز دی تاخیر ہو سکتی کہ نہیں دشمن سینے تے چڑھے میرے امام نے کیوں یہ عقل رکھی کہ میری آخری تمنا مسجد دے فرض سر رکھن دے اور یارا جو قیامت والے دن حسین پاک پوچھ لیا اور میرے نام تے روپیے بٹورن والے میں تے کربلا دی دھرتی دے اوتے اپنی ریت دے اوتے نماز نہیں چھڈی میں لوگاں نوں دس دتا میں زندگی چ میرے باپے نماز قضا نہیں کیتی تے پتر حسین نے نماز قضا نہیں کیتی امام زین العابدین ہر رات 1000 نفل پڑھ دینی سبحان اللہ سیدی امام حسین دے پتر ہی کربلا تو واپس پلٹن والا ہے صاحب کسی بھی سانو دسو کیڑی نسل وچ امام زین العابدین تو بعد امام باقر پاک امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم خدا دی عزت دی قسم نہ جو کوئی بندہ بیان والی کر کے بخا چل دور نہ جا لاہور کی دھرتی تے ٹر جا نو واسطے نہ سیدی جدا نام دادا علی الویریا کہہ دے کینے دی گل ہے محمد نے کہہ سبحان اللہ دادا نے پیر نو واسطے نہ سیدی میرے مصطفیٰ کریم دی آل باقی علی الویری لاہور میرا لایا بندہ آ گیا ایک دن ایک رات بیٹھا دوسرا دن میں دوسری رات بیٹھا تیسرا دن میں تیسری رات بیٹھا دن راتاں گزرن کے بعد مکتوبہ دے ربانی حضور مجدد الحسانی لکھ دے بندہ تین دن کے تین راتاں کسی کی صحبت وچ رہ جائے کسی کی میت وچ رہ جائے اونوں راتاں چڑھ جاندا تین دن کے راتاں بیٹھا حضور علی الویری دی بارگاہ اٹھ کے چلا فرمایا بیلیا گل دسو کدھر چلنا کہندا حضور تو کرامت ویکھنا آسا فرمایا کی ویکھیا کہندا کچھ بھی نہیں ویکھیا فرمایا پھر بھی کی ویکھیا کہندا کچھ بھی نہیں ویکھیا او فرمایا دس تے صحیح ہوئے ویکھیا کیا کہندا ویکھیا کی ہے یا تسی قرآن پڑھ دے ہو یہ نماز دا ویلا ہوندا اٹھ کے نماز پڑھ لیندے ہو فرمایا کملیا انہاں نے وڈی کرامت ہوڑ کے نہیں پر ایک گل سن تیرا قبلہ درست نہیں میں سویرے آیا دھیان کر لیا
دھیان کر دے جو کچھ نہیں ہوتا وطنی فتح والا دھیان کرو علی میری جنرل سویرے آئے ہو فجر کا ویلا ہویا اج بھی سونے کے گیٹ تو سامنے وہ چبوترا بنی ہوئی جتھے میرا علی میری کھلو جا میرے پیچھے نماز دی نیت بنی جڑے آندے سن قبلہ درست نہیں میرے سید نے آخیا مولا ایتھوں تک لے آنا میرا کام ہے اپنا آپ خالا تیرا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ اگا ٹر پئیے یار میرے مین نوں مننے جڑا مندا ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ تے سارے 11ویں والے اللہ کرے سانو 11ویں دا لنگر ہی نہیں بلکہ 11ویں والے دی تعلیم دا لنگر بھی مل جائے 8 سال دا پتر سید نو آنے ہوں تو پتہ نہیں کتوں تعریف کر لیا ناد خان دے نقیبہ نے وے کہ سید اللہ ہی سونا ہے سید اللہ ہی سونا ہے میں کہا جی سونا تے ہر بندہ ہی سونا ہے میں قرآن دی دلیل دینا صرف سید سونا نہیں یا میں نے قرآن جو کٹ کے بخار کے لکھا ہے کہ سید و احسن صرف سید ہی سونا ہے قرآن آدھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ جیڑا بھی انسان بنایا سونا بنایا میں اس سید دی قدماں دے تھلے دی جُتی ہوندی نا جُتی دے نال جڑی مٹی لگدا خدا دی عزت دی قسم اکھاں دا سرما بنا سبحان اللہ جڑا سید اپنے اباء و اجداد دے نقش قدم سے چلدا یارا ایک میرا چہرہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہاں جی میرا دل کیتا دل کہندا کہ آکھ سید کم یار چہرہ تے اسی ہوریا تے بنا لئیے پتہ تے چلے کہ سید آ دیکھ رہے ہیں ہے جی ہے تو ناراض ہو گئے سبحان اللہ بزرگوں سے آتے یار پورے 40 سال شاد حضور فضل کی نماز پڑھی سبحان اللہ اور تھوڑا سا قریب آ جاؤ قصور دی دھرتی تے ایک بابا لیٹے ہے جہدا نام عبداللہ ہی بلے شاہ نوں آندے سبحان اللہ آ جڑے 2 نمبر نے نا سوسا قبرستان جو کھیتر لوا کے کنجریاں نے چاہ کے بعد پلٹ کے اور چالا مولیاں نے پتہ ہی کوئی نہیں میں کبھی کی نہیں پتا اور بلّا نہیں سی نچے اور کملیا تینوں تے پتہ ہی نہیں بلے شاہ دی شان کی ایک جملے جو میں بلے شاہ دی قصوری دا انداز سنا دیا ہو سکتا تیری تہاڈی تے میری سمجھ سے گل آ جائے بلے شاہ قصوری فرماندے ہیں کون ما یقول کنجریاں نے چاہنے بھی کہتے ہیں بلّا بھی لچھے بلّے دے مقام میں سمجھ بائی جلدہ کی فتاوہ لکھی عربی اچھ بلّے کا شخص سوری ساری رات 1000 نفل پڑھنا لیا شخصیت اساں صرف نچن ٹپن دیکھ لے ساڑھے مسلک کی بنیاد نچنا ٹپنا نہیں میرے مسلک کی بنیاد با وضو ہو مدینے والمون کر مصطفیٰ جان رحمت رو یاد کر کے ایک کر میں کرے میں کر کے مدینے والمون میں آقا تینوں یاد کرا میرا عقیدہ ہے میرا اللہ کا قرآن اللہ سونیا جتھے تو قیام کیتا سن لو قیام تو گل شروع ہوئی جتھے تو قیام کیتا اسی تیرے ول ویندے تیرے ول توجہ ہن بالکل موضوع اپنی جگہ تے تیرے ول ویندے رہے جتھے تو ڈیرا لایا قیام 2 منٹ دا بھی قیام ہے
ایک منٹ دا بھی قیام ہے 10 منٹاں دا بھی قیام ہے ساری رات دا بھی قیام ہے قیام دا معنی کی ہے قیام دا معنی ٹھہرنا رکنا ایک منٹ بھی رک جائے وہ دی آسان مثال دینا توڑا مسئلہ دین نشین ہو جائے گا صوفی اسماعیل صاحب کو پیغام آگے چورا شریف کی تشریح اللہ کہ جناب پیر سید افضال حسین شاہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں کہ پر ایک منٹ توڑے کوئی کھلونا ہے اس ایک منٹ ہے یا سال ہے مثال دے رہے ہیں مسئلہ دے نشین ہو جائے وہ تاڑا تے میرا مرشد سانو آکے تیرے کو ایک منٹ کھلونا ہے وہ ایک منٹ نال محلے نو دعوت دیتا ہے گلی نو دعوت دیتا ہے سیلے نو دعوت دیتا ہے فلکسا چھپا دیتا ہے پیر ایک لمحہ کھلونا ہے پر اوندے سارے نے پتہ چلیا قیام ایک منٹ کا بھی قیام ہے ہن بڑی توجہ نہ جملہ میں دل دی تخلیق لکھوانا چاہتا قیام ایک منٹ کا بھی قیام ہے قیام منٹا کا بھی قیام ہے قیام 10 منٹا کا بھی قیام ہے آج رہا ہوں حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگوں میں جنت کی سیر کی تھی میں جنت کی سیر کی تھی میں جنت کی توجہ میں جنت کی سیر کی تھی کہنے والا کون ہے جنہی زبان کو مانگے ہوتے کو انہیں ہوائے ان ہوا الا وحی دوہا وحی خدا تو علاوہ میرا نبی بولتا نہیں فرمایا لوگوں میں جنت کی سیر کی تھی سونا کتنے سو فرمایا میں آدم کی سلب بچ سان اور سنو میں آدم کی سلب بچ سان پتہ چلیا میرے نبی نے نور قیام کیتا آدم کی سلب میرے نبی دا نور ٹھہریا میرے نبی دا نور ٹھہریا میرے نبی دا نور آدم علیہ السلام کی سلب ٹھہریا اللہ دا قرآن ہے الذی یراک حین تقوم ابو باجد سے تو قدرت نگاہ پتہ چلے آدم کی سلب سے نبی بیان کرے قدرت نگاہ آدم آدم علیہ السلام ان بڑی توجہ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفینہ نوح دی سیر کی سفینہ نوح دی سیر کی کشتی نوح دی توجہ کشتی نوح دی سیر کی سونا تسی کتے سو فرمایا میں نوح علیہ السلام دی سلب پتہ چلیا نوح علیہ السلام